بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی باصلاحیت، خوبی، بہادری، جنگجوئی سے متاثر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی سے بھی متاثر ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور، ایک عورت جو رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا اور کہتی ہے کہ سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نرم دل سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جیسے ہی اس عورت کو حاضر کیا گیا، اس کی حالت دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ریاست کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ عورت اپنے ہوش میں آئی، اس نے کہا، حضور، ایک ہفتے کے سفر سے پیدل چل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ راستے میں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کن کن درندوں کا سامنا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت کو لوگ دیکھ کر بری نظر اٹھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسی کیا بات تھی کہ جو تمہیں اتنے فاصلے سے میرے پاس لانے کے لیے کھینچ لائی؟ تو اس عورت نے کہا، اے بہادر سلطان، میرا شوہر شراب پی کر مجھے بری طرح پیٹتا ہے، اور جب وہ شراب پیتا ہے تو نہ تو اسے خیال رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، میرے بچے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک بیوی پر میاں کا پورا حق ہے، لیکن وہ شراب پی کر اپنے حق کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ ساس سسر اور بچوں اور رشتہ داروں کے سامنے شرمسار کرتا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تمہیں تو قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی تمہیں ضرور انصاف دیتا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور، میں قاضی کے پاس گئی تھی، لیکن قاضی ہر بار یہی کہتا ہے کہ تمہارا شوہر کے منہ سے شراب کی بالکل بھی بو نہیں آتی، اور تمہارے جسم پر بھی کوئی ایسے نشانات نہیں ہیں جس سے میں اعتبار کر سکوں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اس لیے قاضی صاحب میرے شوہر کو سمجھا کر واپس بھیج دیتا ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دیتا۔ میرے شوہر جانتا ہے کہ اگر میرے جسم پر چوٹ لگے تو وہ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ ایسی جگہ پر تشدد کرتا ہے جس سے جسم پر نشان نہیں پڑتے، لیکن اگر میں چاہتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر زخموں کے نشان لگا کے قاضی سے انصاف لے لیتی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ سلطان کی ریاست میں عورتیں اگر ایسی حرکتیں کرنے لگ گئیں تو ہمارے سلطان کے خواب تو ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش ہوا کہ اس کی سلطنت کی عورتوں کا اتنا شعور ہے کہ اپنے سلطان کے اعلیٰ مقصد کو بھی جانتی ہیں۔ پھر سلطان حیران ہوا کہ تمہارے شوہر کے منہ سے اس وقت شراب کی بو کیوں نہیں آتی؟ شراب غلیظ چیز ہے جس کو پینے سے کافی دیر تک اس کے منہ سے بو آتی رہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر نے کسی شاطر حکیم سے ایسی دوا لی ہے جس کو شراب پینے کے بعد جب یہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ دوا پی لیتا ہے، اور وہ دوا خاص جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہے جس سے منہ میں بو نہیں آتی، اور دوائی لینے کے بعد قاضی آپ بھی اس کو نہیں پکڑ پائیں گے۔ اس حکیم کی دعا مشہور ہے، بڑے بڑے لوگ وہ دوا بڑے دور سے آ کر لے جاتے ہیں۔ یہ دوا کو لے لیتا ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بجائے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ
اور اس حکیم کو پکڑ کر لاؤ، اور ایک تیز ترین گھوڑے پر ایک سپاہی کو بھیجو اور اس کے شوہر کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اس کے شوہر کو سلطان کے آگے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ آدمی ایک نارمل انسان نہیں، اس میں وہی تمام خصلات دکھائی دے رہے ہیں جو اس کی بیوی بتا رہی تھی۔ لیکن سلطان حیران تھا کہ قاضی آخر انصاف کرنے میں کیوں ڈرتا رہا۔ سلطان نے اس کے شوہر کو کہا کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو، ورنہ تمہیں بری سے بڑی سزا دوں گا۔ اس نے کہا، آپ عادل ہو، انصاف پسند ہو اور ایماندار ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بغیر ثبوتوں کے کوئی سزا نہیں دو گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس آدمی کو ایک پیالہ دودھ کا پلایا جائے۔ سلطان کے حکم پر اس آدمی کو دودھ کا پیالہ پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان نے کہا، اے نوجوان، یہ جو تم نے دودھ کا پیالہ پیا ہے اس میں ایک ایسی تریاک ہے جس سے تم آہستہ آہستہ اپنی موت کو پکارو گے۔ تمہیں موت زندگی سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سچ سچ بول دو، ہو سکتا ہے میں تمہارا علاج کرا دوں، یا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تمہیں قبر اور کفن بھی نصیب نہ ہو، اور تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر موت بھی نہ آئی تو تم اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر گیا اور کہا، حضور، میں اپنی بیوی کی ہر ایک بات سے اعتراف کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اور اس کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے شرمسار بھی کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی شراب پیتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، اب تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس دودھ میں کوئی زہر نہیں تھا، بلکہ تمہیں موت کے خوف سے اتنا کمزور بنا دیا کہ تم چند ہی لمحوں میں زمین پر گر گئے۔ تم نے موت کی خبر سن کر کانپنے لگے، اور دیکھو جب تم پر موت آ جائے گی اور اگر تم اسی طرح اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر نوجوان سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، حضور، آپ جو چاہیں مجھے سزا دینا چاہیں، میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارا مجرم ہے، اب بتاؤ اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا، حضور، آپ اس سے وعدہ لیں کہ آئندہ شراب نہیں پیے گا اور مجھ پر تشدد بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اسی نوجوان نے کہا، بس سلطان کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ یہ دیکھ کر عورت بولی، اے میرے عادل اور بہادر سلطان، جتنا آپ کے بارے میں سن رکھا تھا اس سے کئی گنا آپ زیادہ بہادر ہیں۔ جس مقدمے کو لے کر میں 1 سال سے قاضیوں کے پاس لے کر پھرتی رہی ہوں اور اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے انصاف نہیں ملا تھا، لیکن آپ نے چند ہی لمحوں میں میرے شوہر کو رائے راست پر ڈال دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے آپ کی زبان کے الفاظ میں اتنی طاقت، آپ کے عقل میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ ایک بار بات کر لیں تو اسے ہمیشہ بات کرنے کی جستجو رہے گی۔ تمام لوگ سلطان کی اس عقل مندی سے بہت متاثر ہوئے اور وہ عورت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں سپاہی اس حکیم کو ڈھونڈ کر لے آئے اور سلطان کے سامنے پیش کیا تو سلطان نے کہا، اے بدل آدمی، تم نے اپنے مریضوں کو ایسی دوا دیتے ہو جس سے ایسی بیماری لگے جو اس کو جہنم تک لے جائے۔ تم چند سکوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس حکیم کو جیل میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس نے جن مریضوں کو ایسی دوائیں دیں،
ان کا شرعی حکیم سے علاج کرایا جائے تاکہ وہ بھی اس برائی سے بچ سکیں، کیونکہ مجھے یقین ہے اس نے کئی سارے مریضوں کو اس طرح کی عادات میں لگا رکھا ہوگا۔